blessings for all nations. تاکہ آپ جہاں پر کلام مقدس سنتے ہیں، جہاں جہاں پر یہ ویڈیو جاتی ہے یوٹیوب کی، وہاں پر یہ لوگ خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ خداوند کی مقدس اور پاک کلام میں سے مقدس حزقیل کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 20واں باب اور 27ویں آیت سے، اس لیے اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل سے کلام کر اور ان سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی اور میرا گناہ کر کے خطا کار ہوئے، کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی میں نے قسم کھائی تھی، تو انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا وہیں اپنے ذبیحوں کو ذبح کیا اور وہیں اپنی غضب انگیز نظر کو گزرانا اور وہیں اپنی خوشبو جلائی اور اپنے تپاون تپائے۔ تب میں نے ان سے کہا، یہ کیسا اونچا مقام ہے جہاں تم جاتے ہو، اور انہوں نے اس کا نام باما رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ناپاک ہوتے ہو اور ان کے نفرت انگیز کاموں کی مانند تم بھی بدکاری کرتے ہو، اور جب اپنے ہدیے چڑھاتے اور اپنے بیٹوں کو آگ پر سے گزار کر اپنے سب بتوں سے اپنے آپ کو آج کے دن تک ناپاک کرتے ہو، تو اے بنی اسرائیل، کیا تم مجھ سے کچھ دریافت کر سکتے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو گے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سن جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ سنا ہے جی سب نے؟ ہاللیلویہ۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہے ایک مسیحی اور غیر اقوام کی روش، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ایک مسیحی یا قوموں کی روش۔ یعنی یہاں پر تقابلی جائزہ ہوگا، یہاں پر ہم موازنہ کریں گے کہ ان میں کیا تھا یا ہم میں کیا۔ کبھی کبھار یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے مقدس کلام کی طرف چلیں، ہم اپنے مضمون کو دیکھیں گے، ایک مسیحی اور غیر اقوام کی روشیں۔ اب مسیحی جو ہم ہیں، ہمیں مسیحی کہا جاتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی کہتے کس کو؟ ہم کیسے مسیحی ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں مسیحی کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، جلال کے لیے، اور کوئی وہ بہن کی ذمہ داری نہیں تھوڑی ہی ہے۔ ہاں جی، کوئی بتائے جلدی سے، لیٹ نہ کرو، تھوڑی مہربانی۔ ہم مسیحی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر مسیحی ہے؟ ہمیں کیوں مسیحی کہا جاتا ہے؟ جی، یہاں پر جب مسیحی کی بات کی جائے تو مسیحی ان کو کہتے ہیں جو مسیح یسوع کے پیروکار ہے کوئی ایڈی اوکھی بات؟ مسیح خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ، ہمارے منجی، خداوند تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے جنہوں نے ہمارے لیے جان دی، کفارہ لیا، مصلوب ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ان کے جی اٹھنے
کفارے کے وسیلہ ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے اس کی تعلیم پر عمل کرنے کے وسیلہ سے مسیحی کہلاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم مسیحی یعنی مسیح کے پیروکار، مسیح کی تعلیم پر چلنے والے، اور انطاکیہ میں اعمال کی کتاب میں پہلی دفعہ 11ویں باب اور 26ویں آیت میں تمام شاگرد جو تھے ان کو جب وہ خداوند کی تعلیم پر چلتے تھے، خداوند یسوع مسیح کی جو طریقہ کار تھا اس کے پیروکار تھے، ان کی تعلیم جو تھی ان کے مطابق زندگی بسر کرتے اور لوگوں کو ان کے بارے میں تعلیم دیتے، اور ان کے تمام باتوں میں مزاج یسوع مسیح کا تھا. یعنی ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی بات کرنے کا سٹائل، ان کے تمام کام کرنے کا، ان کا شفائیں دینا، ان کا تعلیم دینا یسوع مسیح کے جیسا تھا. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور جیسا رکھیں گے تو پھر لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ انطاکیہ میں پہلی دفعہ شاگرد جو تھے وہ مسیحی کہلائے. ہمارے 11ویں باب میں 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی دفعہ وہاں پر مسیح کہلائے. اب وہ مسیح کس وجہ سے کہلائے؟ پھر پوچھ رہا ہوں، کئی نیک میں گلاں کا چھڑیاں ہے کیوں کہلائے جی؟ ان میں مسیح خداوند کی جھلک موجود تھی. ہاللیلویا. مسیحی تب ہے جب ان میں مسیح خداوند کی جھلک ہے. مسیح خداوند کی طرح وہ لوگوں تک تعلیم پہنچاتے تھے. مسیح خداوند کی طرح لوگوں کے درمیان معجزے کرتے تھے. مسیح خداوند کی طرح دعا کرتے تھے. مسیح خداوند نے جیسا ان کو سکھایا تھا ویسی طرز عمل اور طرز زندگی ان کی تھی. تب جب لوگ دیکھتے تھے تو لوگوں نے یسوع مسیح کو بھی دیکھا ہوا تھا. کس کو دیکھا ہوا تھا؟ یسوع مسیح کو بھی دیکھا ہوا تھا. تو جب وہ دیکھتے یسوع مسیح کو تو وہی چیزیں وہ شاگردوں میں دیکھتے تو انہوں نے کہا واقعی میں ہی یہ اس کے پیروکار ہیں. پھر انہوں نے مسیح کہا. آج ذرا تھوڑا سا ہم اپنے اوپر دیکھیں. آج ہم بھی مسیح کہلاتے ہیں. پہلے مسیحی جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے. لکھا ہے اعمال کی کتاب میں ہی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتے، ڈیلی میں چرچ جاتے، لوگوں تک تعلیم پہنچاتے، ڈیلی میں دعا کرتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، کلام مقدس پڑھتے اور ایک دوسرے کی احتیاجوں کا خیال رکھتے تھے. یکدل تھے، پیار تھا، محبت تھی. تب انہوں نے کہا کہ یہ مسیحی ہے. ہم آج اپنے اوپر غور کریں. کیا ہمارے درمیان یہ سب چیزیں ہیں یا کیا ہمارا طرز زندگی ایسا ہے جو لوگ ہمیں مسیحی کہیں؟ اب انہوں نے منہ سے نہیں کہا، اقرار نہیں کیا منہ سے، انہوں نے سب کو بتانا شروع نہیں کیا یا اعلان کرنے شروع نہیں کیے. کراس جو ہے وہ گلے میں ڈالنا شروع نہیں کی، کرنا دے وچ کراس لاؤنی شروع نہیں کی. لیکن ہمارے لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ہمارے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے. ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، پیچھے کراس لگی تھی، اگے نہ چل رہے ہیں. کانوں میں کراس لگائی ہوئی ہیں، یہاں پر کراس لٹک رہی ہے اور عجیب طرح کی حرکتیں ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مسیح ہیں، اچھی بات ہے. کیا شاگردوں نے ایسا ڈھنڈورا پیٹا؟ ان کا چال چلن بتاتا تھا کہ یہ مسیح ہے. ہاللیلویا. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا چال چلن کیا ہے، ہماری روشیں کیا ہیں، ہمارے کام کیا ہے، ہماری سوچیں کیا ہے. وہ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں. جب ہمارے اندر یہ مسیح کے پیروکار ہونے کی صلاحیت ہوگی تو پھر خداوند کے لوگ اور غیر اقوام بھی یہ مانیں گے کہ یہ مسیحی لوگ ہیں. پھر آپ کو کوئی اور کسی نام سے بلائے گا نہیں، بلائے گا نہیں. وہ کہیں گے نہیں. لکھا ہے کہ جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. اب جو خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر رہا تھا وہ صوبیدار، جب صوبیدار مصلوب کر چکا، زلزلہ آیا، جو ہے اندھیرا ہو گیا، اب بھالا لگ چکا ہے، موت ہو چکی ہے، لیکن وہاں پر وہ بندہ اقرار کرتا ہے صوبیدار ہے، غیر قوم ہے، کسی کے انڈر ہے اور رومی صوبیدار ہے. وہ اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی بھی پگھلنے والی بات نہیں ہوتی تھی.
ان کے دل پگھل نہیں سکتے تھے. رومیوں نے بچوں کو, مسیحی بچوں کو جو ہے وہ نیزوں کے اوپر جو ہے وہ اٹھایا ہوتا تھا. نیزے ان کے اندر جو تھے وہ گھسیڑے ہوتے تھے, یعنی نیچے سے نیزہ مار کر اس کو اوپر ہوا میں لٹکا دیتے تھے. کیا ہوتا تھا جی؟ ہوا میں لٹکا دیتے تھے. اس قدر وہ ظالم تھے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو وہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے یقیناً یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. یقیناً یہ راست ہے. آج ہم کس قدر اس طرز زندگی میں ایک مسیحی ہوتے ہوئے, ہم مسیحی ہیں نا, لیکن مسیحی تو وہ ہے جو مسیح کے پیروکار ہے, جو اس کی تعلیم پر چلتے ہیں, جو کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, کلام پڑھتے ہیں. اور ان کی گفتگو پچھلے دنوں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کون سا مضمون تھا پچھلے دنوں؟ ہاں جی. تو مسیحی لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ جب تک وہ مسیح کے پیروکار نہیں بنیں گے, اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے, تو لوگ بھی آپ کو مسیح کا نام لے کر نہیں بلائیں گے. غیر اقوام, ہم کن میں رہتے ہیں؟ غیر اقوام میں. تمہاری روشنی آدمیوں تک پہنچے. تمہاری روشنی, مسیحی دنیا کا نور ہے, مسیحی زمین کا نمک ہے, مسیحی جو ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے, چنیدہ قوم ہے, برگزیدہ نسل ہے. لیکن آج ہم اس معیار سے نیچے آ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم مسیحی نام کے کہلاتے ہیں. مسیحی شاگرد جو مسیحی کہلائے وہ اپنے طرز زندگی سے اور مسیح کی تعلیم پر کہلائے. لیکن آج ہم کس قدر اس کی تعلیم پر چلتے ہیں؟ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مسیحی کون ہوتا ہے. غیر قوم کیا ہوتا ہے؟ غیر قوم دوسری قومیں, بیگانہ قومیں کہہ سکتے ہیں. روشیں کیا ہے؟ کام کاج انہاں دی, چال چلن جو ہے, ان کا راہ و رسم جو ہے, چلنا پھرنا جو ہے, ان کا کردار جو ہے. اب یہ سوچئے گا کہ ہم مسیحی ایک ایسی قوم ہے جو چنی گئی ہے, ہم مسیحی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں, ہم مسیحی برگزیدہ نسل ہیں, ہم مسیحی برکت کا باعث ہے دوسری قوموں کے لیے, ہم مسیحی دنیا کا نور ہیں, ہم مسیحی دنیا زمین کا نمک ہے, ہمارے اندر تفسیر ہے. ہمارے اندر تفسیر کا مطلب وہ نہیں نمک کی تفسیر ہوتی نا, وہ کہہ رہے ہو دوسری تفسیر نہ سمجھ رہے ہو. نمک کی تفسیر ہوتی ہے, نمک جہاں پر ہوتا ہے اپنی تفسیر کو چھوڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنی تفسیر کو. تو جہاں پر مسیحی رہنے والے ہوں وہاں پر معاشرہ کیسا ہوگا؟ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز ہوگا. ہاللیلویا. اب ہم غیر قوموں میں گھرے ہو, ہم غیر قومیں ہمارے درمیان رہتے ہیں. اب ہم وسیلہ ہیں, نجات ہیں دوسری قوموں کے لیے. جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, ان کو وہ تعلیم دو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. ساتھ میں بولیں برائے مہربانی. تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ جو مسیحی جہاں پر رہ رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ساڈے ایریے جتھے اسی رہ رہے ہونے, کیا وہ سمجھتے ہیں اس ایریے کا نام کیا لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں نام؟ کیا لیتے ہیں جی؟ کنے گیا ذرا. اچھا ہاں جی, کو بتائیں, جلدی سے بتائیں گے آپ. ٹائم جو ہے آپ ہی ضائع کر رہے ہیں. ہاں جی جلدی سے بتائیں گے. یار تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں تے حیران 2005 چلے جاتے ہیں, 26 بھی ہونے والا ہے. جہاں پر رہتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسیحیوں کو. جہاں پر مسیح کی میجورٹی ہے. کرسچن کالونی کا ایک چلے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ایک بچی نے دسے کرسچن کالونی بستی کہا جاتا ہے, مسیحیوں کے گھرانے کہا جاتا ہے. واقعی کیا جانتا ہے اس طرح؟
میں نے مائک بند کر دیا، اب سو لے حوصلے سائیاں دی بستی، چوڑیاں دی بستی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے مسیح کا طرز عمل چھوڑا ہوا ہے، یہ مسیح خداوند کی تعلیم کو چھوڑا ہوا ہے. ہمیں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. کیوں پکارا جاتا ہے؟ اس وجہ سے ہم نے مسیح کو چھوڑا ہوا ہے. اب دیکھیں وہ بھی مسیح کے پیروکار تھے. ہاں جی، وہ بھی مسیح کے پیروکار تھے، شاگرد تھے. ہم شاگرد ہیں نہیں مسیح خداوند کے؟ شاگرد ہیں جی. شاکر ہے جی، ہاتھ کھڑا کرو. ہاں جی، شاگرد ہیں. تو شاگردوں کو انطاکیہ والوں نے کیا لقب دیا تھا؟ یہ مسیحی ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا طرز عمل مسیح کے کلام کے مطابق تھا. لیکن آج اگر ہم بھی شاگرد ہیں تو ہمیں کیوں مسیحی کا نام لے کر نہیں بلایا جاتا؟ کمی تو ہے، پریشانیاں تو ہیں، یہ لمحہ فکریہ تو ہے. کیوں ادر ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ ساڑیاں بستیاں جو اگلے پہلو انڈیکیٹ کر کے دیتے اے بستی سائیاں دی ہے، ایتھوں تینوں شراب لبنی، ایتھوں تینوں چرس لبنی. جو جان دے پھر کتنے جیڑیاں گلیاں کوچیاں چ کھلوتے ہون گے نا ساڈے منڈے جیڑیاں تھاواں تے بیگ بدلنا پیا. جن جگہوں پر بیٹے بہنا، ہوں بڑی ترقی والی گل کرنا گا ذہن چ رکھ، بیٹے بہنیں بیٹیاں، بیٹیاں کی گل سن لو، کڑے والیاں، والیاں تھی ہوئی کوکے بھی پاؤں، ہاں جگہ بدل گئی. ٹھیک ہے، داڑیاں تے نشان، وال ایڈے، پینٹاں نیرو، گٹیاں تو ننگیاں، بالکل چپکیاں ہوئیاں. اگر جے داڑھی رکھی تے وہ ترتیب کوئی نہیں. اگر جے وہ پی ایم اے چ کام کرن دے نے تے وہی ساری دیہڑی کپڑے پا کے پھرتے رہنا، خاص نشانی رکھی ہے. ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے، گلیوں کوچوں میں کھڑے ہونا، وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ بستی ہے، یہ لگتا ہے وہ جگہ ہے. تو بھڑا کی کر دی بھڑا نے جی جواں بھی کٹنیاں نہ تے ویڑے چ منجی نہیں جاؤنی، گلی دے وچ منجی ڈا کے بھی جواں کٹنی. ساڈے بابے بزرگ بھی گلیاں چ پا کے منجیاں نکراں تے بہ کے اے ٹکی آئی، اے ٹکی آئی، آ چوکی آئی، اور پرو بوتل جت گیا. یہ نشانیاں ہیں ہمارے علاقے کی. کیا مسیح ہیں؟ کیا مسیح ہیں؟ غیر قوم ایسا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں نہیں؟ نہیں کرتے نا. تم بدنام ہو چکے. ہمیں پھر مسیح کون کہے گا؟ انطاکیہ والوں نے شاگردوں کو دیکھ کے مسیح کا، ان کی روشیں، ان کی دعاؤں کو دیکھ کے، انہوں نے جب جن کے اوپر دعا کی ان کو شفائیں ہوئی ہیں. جنوب کے لنگڑوں کو جو ہے وہ چلایا گیا ہے، یہاں تک کہ کوڑیوں کو صاف کیا گیا ہے. جو لوگ جنم کے اندھے تھے ان کو دیکھنا خداوند خدا کی ذات نے پاک گرو کی مدد سے شاگردوں نے دکھانا سکھایا. آج ہمارے اپنے لوگوں کو ضرورت ہے. چراغ تھلے نیرا، چراغ تھلے نیرا تے گل اتوں سنا گے، ہوئے 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 میں کہنا گل اتوں سنا گے کہ چھڈ گلا دے. انڈیا میں ایک شخص تھا، اس کی بیوی بیمار ہوئی تو وہ دور رہتا تھا، پہاڑ کی دوسری طرف رہتا تھا. اب اس کا گاؤں جو تھا وہ ہاسپٹل سے بہت دور تھا، لیکن اس کی بیوی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لے کے جا نہیں سکا، لیکن اس کی بیوی مر گئی. اب اس نے تہیا کر لیا، اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ کو جو ہے اب میں نے کیا کرنا ہے، اس پہاڑ کے درمیان سے رستہ نکال دیا. اور اس نے واقعے میں کیا، یہ انڈیا کی اوریجنل بات ہے، میرے ذہن میں وہ نام نہیں ہے، لیکن اس نے راستہ نکال دیا. چاہے وہ بوڑھا ہو گیا، جوانی سے لے کر بوڑھا ہو گیا، لیکن آج اس کا نام
ہے اس نے کچھ کیا ہے. اسی بھی یہودیاں گلاں کر رہے ہیں میں تو جناب پہاڑ وڈ دیتا فرحان نے کی دودھ دی نہر کڈنی سی میں کٹی آ وہ کھلوتا ہے وہ نال آ گیا. کیا بات یہی بات ہے نا. تو میرے عزیزوں آج ہماری بستیاں اور ہم کیوں مسیحی نہیں کہلاتے, کیوں ہمیں مسیحی نہیں کہا جاتا؟ غیر اقوام بیگانہ قومیں لکھا ہے تمہارے نکمے چال چلن کی وجہ سے تم پر تہمت لگاتے ہیں. بیگانہ قومیں, ہم بیگانہ قوموں میں رہتے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ان کی روشیں لینا شروع کر دی. کیسے؟ اسی بات کو دیکھیں گے, چند باتیں کریں گے کیونکہ ٹائم اسی اگے ہی انہیں کو ٹائم دے انہیں دے وہ تو ٹائم ہو جاتا ہے. خدا ان کے کلام اقدس کو ہم سیکھ رہے ہیں 27ویں آیت سے. اس لیے آدم زاد تو بنی اسرائیل سے کلام کر ان سے کہہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے باپ دادا نے ایسے کام کر کے میری تکفیر کی. اب باپ دادا جو اسرائیل کی بات کی گئی تو باپ دادا کا مطلب ہے ان کے آباء و اجداد. جو آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی کیا کیا, جب وہ نکلے تو وہ کہاں سے نکلے تھے؟ جلدی سے بتائیں گے. اسرائیل کہاں سے نکلا تھا؟ مصر کی غلامی سے. اور جب مصر کی غلامی سے نکلا تو مصریوں کا جو بیسک مذہب تھا وہ کون سا تھا؟ بت پرستی. بہت سارے ان کے جو تھے وہ دیوی دیوتا تھے. بہت سارے لوگ جو تھے ان دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع ہوئے اور ان کے اندر جو ہے اڈاپشن آ گئی. غیر قوموں میں رہتے تھے, کیا رہتے تھے جی؟ غیر قوم میں رہتے تھے, ان کے اندر اڈاپشن آ گئی. اور جب اڈاپشن آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اڈاپشن کا مطلب ہے کسی چیز کو لینا, اپنا لینا. وہ ہے کسی کی لیکن ہم نے اس کو اپنا لیا. اب جو غیر قوم سے اسرائیل نے جو بت پرستی سیکھی, اور اس بتوں میں جلدی سے بتا رہا ہوں کہ بال تھا, استرات دیوی تھی, اور ان کے ملوک دیوتا بھی تھے. اور ان میں سے بہت سارے دیوتا جو تھے, اب استرات دیوی جو تھی وہ ایسی غلط حرکات اس کے مندر میں ہوتی تھی. آپ یہ میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا, ایسی غلط حرکات ان کے مندر میں ہوتی تھی. ان کے مندر میں ایسے لوگ موجود ہوتے تھے جو عورتوں کے لیے اچھے نہیں تھے, اور عورتیں بھی ایسی ہی وہاں پر موجود تھیں. بال اور جو ملوک اور دوسرے دیوتا تھے وہ بچوں کی قربانیاں لینا پسند کرتے تھے, جو یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کی جو ہے وہ تمام روشیں لی, تمام ان کے اندر تفسیر دی, کیونکہ غیر قوم میں رہتے تھے. آج ہم مسیح بھی ایسے غیر قوم میں رہتے ہیں جی. ساڈے اندر بھی وہی گل ہے. کڑا بڑے شوق سے پہنتے ہیں, یہ نہ کہ میں نے بہار ہے میں کون نہیں پایا, میں کیسے دس رہا. ہاں جی کڑا پہنتے جی, بولنا ہے ہوں. یہ جھوٹا کی گل نہیں, میں گھر گھر پھر کے دیکھے سارے بچے نے پائے. ہاں جی بولنا ہے, کڑا پہنتے جی سیدھے موسے والے کا باقاعدہ بنوا کے گنا بنیا ہوں, نا لکھا ہوں, تصویر لائیا اپنے جناب موٹر سائیکلوں سے لکھا 295 فلانا ٹھیکنا, سنگھ بھی لا لیں. کدی کدار لائٹاں بھی نکلیاں نے الو والیاں, پھر وہ کھوپڑی والیاں لائٹاں بھی نکلیاں نے. یہی چیزیں ہیں نا, مرگاڈ لائے نے موٹر سائیکلوں سے, سارا کچھ ہو رہا ہے. غیر قوم میں رہتے ہوئے جیسے اسرائیل نے وہ چیزیں اپنے اندر لی, آج ہم بھی کر رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسا کرنا لازم ہے, یا کیا ہم کر سکتے ہیں؟ مسیح قوم جو یہ ان کے ایمان کا میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ سکھوں کے ایمان کا حصہ ہے. یہ سکھوں کے ایمان کا حصہ ہے. ان کی 5 چیزیں ہیں, 5 چیزیں ہیں. ایک کچا ہے, ایک کڑا ہے, ایک گیز ہے, اور ایک کنگھی ہے, اور ایک کیا ہے کرپان ہے. یہ 5 چیزیں ان کے ایمان کا حصہ ہے. اور انہی ایمان میں سے ایک چیز ہم جو کڑا پہنتے ہیں, ہم جو یہ تمام بینگلز پہنتے ہیں, یہ تمام کی تمام جو ہے یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. میں لڑکوں کے لیے بات کر رہا ہوں, ان کے ایمان کا حصہ ہے. تو پھر ہمارے چال چلن مسیحوں جیسے کیا غلام یسوع مسیح نے یہ حکم دیا ہے؟ پرانے وقت میں ایسے غلام ہوتے تھے. یہ بات جان لیجیے, مسیحی کسی کے ایمان کے حصے کی چیز کو نہیں اپنا سکتے, کسی کے ایمان میں حصے دار نہیں ہو سکتے.
ہم نے بڑے شوق سے بنائے, پتل دے بنوائے, ایڈے ایڈے موٹے بنوائے, سب جی کی کریے, شوق ہی بڑا ہے. کس چیز کا شوق ہے؟ یہ آپ کا شوق خداوند یسوع مسیح سے دور نہیں جاتا. دھاگے پہنتے ہیں, کہڑے کلر کا دھاگا ہوتا ہے؟ ہاں جی, بلیک ہو گیا, سارے کو پتا ہے. ہاں جی, بلیک ہو گیا ایک, ہاں جی, ریڈ, ملٹی شیڈ, میرون, اور کوئی گرین. یعنی سارے کلر ہی کوئی نہیں چھڈیا, چھڈنا نہیں کوئی. اسی کوئی کام چھڈنا ہی نہیں, مسیح نے تو کوئی کام چھڈنا ہی نہیں. تو کیا ہے, سارے یہاں پر پہنتے ہیں. یہ ہندوانہ رسم ہے, یہ ہندوانہ رسم ہے. جب انہوں نے کوئی منت ماننی ہوتی ہے تو وہ جا کے درختوں کے ساتھ مانتے ہیں, وہ جا کر جو ہے ان کے حضور گزرانتے ہیں. پنڈت ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے تمام جو جاپ لگاتے ہیں, تمام جو انہوں نے ورد رکھے ہوتے وہ کر کے کیا کہتے ہیں, یہ ماتا رانی کا ہے, یہ آپ پہنیں, آپ کی جو ہے مراد. ایسے بھی بڑے سونے طریقے کر کے جانے, لگا کہ جھاڑو کھا لینا, ایتھے سکون نہ بہ کے ایمان رکھ کے یسوع کو نہیں لیا. جب وہی کر رہے ہوتے نا تو وہی لک چ یہی بات ہے. اتنے جا کے کون جاتے ہیں جی وہاں پر, کون جاتے ہیں؟ غیر قوم. کیا ہم مسیحوں کو جانا روا ہے؟ کیا شاگرد جاتے تھے جو شاگرد؟ یہاں پر دیکھیں, آباء و اجداد نے ایسا کیا اسرائیل کے. خداوند کہتے ہیں تو نے تکفیر کی ہے. یہ خداوند تعالیٰ جو ہے اس کے حضور تکفیر ہے, یہ خداوند کے حضور بدکاری ہے, خداوند تعالیٰ کی ذات کے حضور خطا کاری ہے. جو کوئی شخص ان باتوں کو اپنائے ہوئے ہے, کالے کپڑے پا کے, بالٹیاں چک کے, کئیاں پھڑ کے, تے جناب خود چھل لے کے, تے میرے لگتا ہے کہ جناب دانا بھی لے کے جاندے ہو, یہ اتنے جا کے تے جناب آپ مسیحی ہیں. شاگرد جاتے تھے, اتنے تو لکھا ہے شاگرد ڈیلی جاتے سن چرچ. ہائے ہائے, آپ ہی کہتا پاسا, آپ ہی کہتا میری پھوپھو نے پنڈی دعا رکھی ہے, میں اتنے چلا تے چرچ نہیں آئے, پر سب دور ہی پڑا, بہت دور ہے, گرمی لگتی ہے, بہت دور ہے. پنڈی تو بھی دور ہے. ایبٹاباد بیٹھا میں 3 گھروں کے لیے, آنٹی جی یہاں پر بیٹھے ہیں, بھائی دینیل یہاں پر بیٹھے ہیں. 25 گاؤں جو ہے کتنی دور ہے؟ 14-15. میں جاتا ہوں جاتا ہوں جی, میں جاتا ہوں. پہلے جانتی ہیں آنٹی جی, جانتے ہیں, میں کوئی وزٹ نہیں چھوڑتا ہوں, لیکن میں جاتا ہوں. سر صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا, چلیے چھوڑیں, کسی کو ایک کو نہیں میں کہوں گا, پھر میں وہی گل کرنا چاہوں. اتوں ہی نہ کہنا شاگرد دے دی جاتے ہیں تعلیم دینے کے لیے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, فروخ آباد چل جانا, مریم آباد کی منت منی کی منی ہے, اتنے نہیں ہونا, تھک جاتے ایک چرچ آ کے دوسرے چرچ, دوسری باری اتوار میں ڈاکو ہو تو گئے, ہاں سب کی ایک بار گئے ناگا کر. کیا شاگرد ایسا کرتے تھے؟ ہم اسی لیے ہمیں کوئی نصیب نہیں کرتا. تو بیٹی یا بیٹا جو ہے دن رات کہیں باہر جاتا ہوگا تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے, یہاں پر تویز بنایا ہوتا ہے, 23 سکول لکھوا کے بنیا ہوتا ہے, گل چھپایا ہوتا ہے, کراس لائی ہوتی ہے. کیوں جی؟ دیر سویر باہر نکلتا, دیر سویر باہر جانا تا کر کے لایا. نہیں مانو, اس کو اپنے دل میں رکھیں, کوئی بباد ریکھا ماں کے نزدیک نہ ہو.
بیٹھے نے یہ دل میں تسلی نہ دیا تو رب نے بھی خوش کیا تو ادھر انہوں بھی خوش کیا تے بھੈਣਾਂ کی کرتے ہیں یہ میں صحیح بتا رہا ہوں بہنوں میں یہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے بہنوں میں یہ زیادہ رجحان پایا جاتا ہے کیا بہن ان دنوں میں ہو نا میں یہ بات کرنے لگا ہوں سنیے گا بہن ان دنوں میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے وہ سرانے کینچی رکھ دے وہ سرانے میں چھری رکھ دے ماچس رکھ دے تالا رکھ دے چابی رکھ دے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی غیر قوم سے اڈاپشن ہوئی ہے یہ بھی وہاں سے لی گئی ایرانی رسم ہے ایران سے یہ آئی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ دونوں جب وہ بہن ہوتی تھی ان دنوں میں تو ایک سائڈ پر جو ہے وہ کینچی رکھ دی جاتی تھی اور ایک سائڈ پر چاقو رکھ دیا جاتا تھا اور جب وہ کیا ہوتا کہ سوتے ہوئے میں جس طرف وہ کروٹ بدل لیتی تو کینچی کی طرف کروٹ آتی تو کہتی بیٹی ہوگی تو جب چاقو کی طرف کروٹ آتی تو کہتے بیٹھا ہو یہ بات ذہن میں رکھیے ہم غیر قوم کے روشوں میں جی رہے ہیں ہم ان کے رسومات کو اپنائے ہوئے ہیں والے نے رکھ لینے بتا پاڑیاں نے پونیاں پائیاں نے بہن پونی گھر لبن دی نے منڈا پا کے باہر ہوتے ہیں بری بات نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ریالٹی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں قوم میں اس طرح باتیں کرتے ہیں تو میرے عزیزوں یہ وجہ ہے شاگردوں کو باتیں ضرور ہوتی تھی لیکن ان کے ایمان کے باعث ہمارے نکمے چال چلن کی وجہ سے ہم پر تہمت لگتی ہے یہاں پر دیکھیں کہ آباء و اجداد خدا یہ سمجھ لیں خدا صرف تو نہیں جانوا خدا یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہم گناہ کر رہے ہیں ہمیں انہی کا حساب دینا پڑے گا خدا آباء و اجداد سے بھی ہم پر دھیان رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے تو نے کدی کدار اسی تحریک ہی چلا لینے میرے پر ڈے دیوا کا دلم تے میں نہیں پا کیوں جی چھڈ دیاں نہیں نا میرا نقصان ہو گیا ہے یہ خدا کی کمی ہے کہ خدا کی کمی ہے یہ ہم میں کمی ہے یہ ہم میں کمی ہے کیونکہ ہم نے مسیح کی تعلیم کو چھوڑا ہوا ہے اب میں اس کو زیادہ جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا یہ میسج بہت لمبا ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب میں ان کو اس ملک میں لایا جسے ان کو دینے کی گئی میں نے قسم کھائی خدا کتنا وفادار ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے کہ میں تمہیں اچھا ملک دوں گا اچھی اکوموڈیشن دوں گا اچھی جگہ دوں گا اچھے رشتہ دار ملیں گے اچھے آپ کو تمام چیزیں جیسے ہی مصر سے اسرائیل نکلا تو خداوند نے کہا کہ میں تجھے وہ جگہ دوں گا جو اچھے اچھے مکان ہیں جو بھرے مکان ہیں جن کو تم نے نہیں بھرا جو حوض ہے وہ کھودے کھدائے تمہیں ملیں گے جو پاکستان چھوڑے ہوئے قاعدہ پھل پکا ہوا تمہیں ملے گا تم کھا پی کر سیر ہو جاؤ تو احتیاط کرنا ہوشیار رہنا مجھے نہ بھول جانا آج سارا کچھ سب مطابق ہے نا روڑا تیل تبھی ہم خدا کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں خداوند کتنا وفادار ہے وہ تمہیں عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے وہ تجھے عصر نوجوان رکھتا ہے وہ تمہیں تمام نعمتیں اور برکتیں دیتا اپنی مٹھی کو کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری ہم کس قدر وفادار ہیں ہاں جی گڈی لے لینی ہے موٹر سائیکل لے لینی ہے اچھی نوکری لے لینی ہے تنخواہ بدوا لینی ہے اچھے گھر بنوا لینے ہیں خدا کو دعا کر کے ہر نعمت برکت منگنی ہے اور زور نہ منگنی ہے اور ایک تو تک کہ رب نو اسی گلاں کر جانے کی کر جانے رب بہت دے دیو ایک نے تیرا کٹا تو بے بنے اور تیرا کی بگاڑے وہ ایک بہن سی سادہ کی بزرگ سی انہیں جو تصویر دیکھی نا جڑے بال سن تے انہیں کہا ہاں ماں صدقے جا میرے کو ہوندی تو تیرا سے
یہ ایک بزرگ کی بات ہے مسیحی بندے کی. ان کی نشانیاں دیکھیں قیدوں کی. سر پہ کیپ ہوتی ہے دور سے بندہ دیکھ لیتے ہیں یہ کون ہے. آج اگر ہم جنازہ بھی لے کر جائیں تو سارے جوان جڑے نے اور جڑے بڑے نے وہ یہ کہنا پسند نہیں کرتے باپ بیٹا روح القدس کے نام سے آمین, کہ پتہ نہ چل جائے کہ میں مسیح ہوں. تو نے دیا تیرا نام ہنسی کہنا پسند ہی نہیں کرتے. تو انہوں نے ویٹ لو کہ اچا کے دوروں پتہ چلتا کہ بھی لا رہے جب وہ دوسرے کی کرتے ہیں جب آرکھی چکتے ہیں ٹھیک ہے رام نام یہ کہتے ہیں بیٹا پتہ ہے سار بس کی جان نہیں چھڈنی فلماں کی جان نہیں چھڈنی. چلو فلماں کی گل آ گئی لمبا کر دیے میں تالی ہے سننا چاہتے ہو تالیاں بجا کے خوش ہو کے کہنا فلماں کی گل آ گئی بجنا کی گل لا لیے ڈرامے کی لا لیے. ہم مسیح ہیں جی. ہمارے گھروں سے کس کی آواز اونچی ہونی چاہیے؟ کس کی؟ گیتوں کی, کلام کی, دعا کی. تو ہمارے گھروں سے آوازیں آ رہی ہوتے سب آواز اونچی کرتے ہیں. آواز اونچی کر ہونے ہونا انٹری ہونی. ان کے بھجن ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بج رہے, ان کے بھجن ہمارے گھر کے کونے کونے میں جا رہے ہیں. تو جب کونے کونے میں ایسے جائیں گے تو پھر تصویریں ہی راج کرن گیا گھر کے ہور خدا نے آنا, پھر ہمیں کو مسیح کہے گا. گانے جب چلن گے گھر گھر نکر نکر جس نکر چ میرا منڈا بیٹھا اس نکر چ موسے والا لگا, جس نکر چ بیٹھا اتنے مہندر گل لگا, جس نکر چ بیٹھے اتنے ٹی وی لگا. تامل لاؤ اے لاؤ ہوں نا جمپ کرنے والا موبائل کے ریکال ایک دو تین تھاواں ویکھنیاں اتوں جناب ٹپڑا کے 10 جناب چینل اگے اتنے بھی فلم لے سارے گھروں کے بجنا کی آواز آ رہی. ہمارے گھروں میں کیا شاگردوں کے گھروں میں ایسا تھا؟ پھر ہم مسیحی. اسی لیے تو خدا کہتا ہے تو نے میری آبا و اجداد سے تحقیر کی. آگے چلیں گے بہت لمبا آگے چلیں گے جی. پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جس اونچے پہاڑ اور جس گھنے درخت کو دیکھا اسی جنوں اونچے بندے کو ویلے آنا. جڑا کوئی اونچی تھان تے ہوندا ہے پادری, خاص کر پادری یہ دیکھو جڈی وڈی گڈی یہ کو بڑی شفائی ہے, جڈا بڑا چینل وہ دیکھو بڑی شفا, جڈا بڑا کروسر وہ دیکھو بڑی شفا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی افسوس کے ساتھ آج ہم چرچوں میں کلام سننے نہیں جاتے, کلام سننے نہیں جاتے. برائے مہربانی ادھر دیکھیے گا سچ دیا گلاں نے ذرا کوڑیاں ہو سکتی ہیں. کلام سننے نہیں جاتے ہم چرچ میں, یا تو ہم گیت گانے جاتے ہیں مسیحی ہیں, یا ہم دیکھنے جاتے ہیں کون آتا ہے, یا ہم تنقید کرنے جاتے ہیں, یا ہم ٹائم گزارنے جاتے ہیں, یا بتی چلے گئی ہوگی تو اتنے آنے کے پکے تھلے پہنا ہوں وہ بھی نہیں ہوتے اور درخت بابا ہے. ہم چرچوں میں مسیح خداوند سے ملنے نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں لوگ مسیحی نہیں کہتے. یہ جان لیجیے گا ہم اس اپنی بدکاری کی وجہ سے باتیں سنتے ہیں, اپنے کاموں کی وجہ سے ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے. اونچے پہاڑوں پر, اب اونچے پہاڑوں کے اوپر ایسے مذبح بنے ہوتے تھے جہاں پر بال کی پرستش ہوتی تھی, بلیم کی پرستش ہوتی تھی, استرات کی پرستش ہوتی تھی, اور زرخیزی کا دیوتا ہے جو بال ہے, بال زرخیزی کا دیوتا ہے یعنی زرخیز کرتا ہے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ترقی دیتا ہے, ہفتے پھولنے میں مدد کرتا ہے. تے اسی جتنے بھی یہ وینے آ صرف اسی کی طرف جانا پسند کرتے جہاں پر ہمیں دنیاوی ترقی ملے. روحانی ترقی کی آج بات ہی ختم ہے. آج روحانی طور پر ہمیں زندگی سے پیار ہی نہیں ہے. ہم روحانی طور پر خدا میں پڑھنا پسند ہی نہیں کر رہے جب تک ہمیں کوئی وہاں سے فریج, کوئی وہاں سے اے سی, کوئی وہاں سے جو ہے چارپائی, کوئی ہمیں راشن نہ ملے
ऊंची चीज को देख कर उसके पीछे ना भागे, घने दरख्तों के नीचे ना जाएं। घने दरख्त का मतलब भरवें लोग भरवें जिन्हों के उत्ते चिड़ियां बहुता बसेरा करना पसंद कर गई, तेजी की चिड़ियां बन के उत्थे बहना बहुता पसंद कर। मैं ज़्यादा इसको नहीं दे के जाऊँगा, जल्दी से आगे चलेंगे। बराए मेहरबानी ऐसे मबूतों को अपने अंदर से निकालें, ऐसी जगहों को अपने अंदर से निकालें, ऐसे ज़बीहे असी सारा कुछ कुर्बानियाँ उनसे खाते गुजरानी जाने, क्योंकि वो जगह ऊंची है, वो जगह चंगी है। हम क्या करते हैं, हम सौदेबाजी कर रहे हैं खुदा के साथ। जिथे जाने असी कहने इन्ने देंगे तो इन्ने बार राशन च आई जाने, असी दवांगे तो कुछ पादरी सानू भी फोन करके बुलाएगा, दवांगे तो पादरी सानू भी बुलाएगा कि भाई आ गई जी पार्टी, तो फिर असी दूजे भी कायल करते फिरने, वो पिछे पे जाते रहो, वो तो ना जाओ, वो की देगा। आप भक्ति भूख आपकी खत्म हो जाएगी, तंदुरुस्त तो आना जो है जिस्म आपका हो जाएगा, लेकिन उस दुनियावी खाने के पीछे आपकी रूह जो है वो कमज़ोर और मौत का शिकार होगी। अगर मैं आपको खुले तौर पर ये बताना चाहता हूँ, इस चर्च में आपको रूहानी खुराक मिलेगी जो हमारी रूह को जिंदा रखने में हमारी मदद करेगी। हालेलुया। यहाँ पर रूहानी खुराक आपको मिलेगी, दुनियावी खुराक की मैं तालीम नहीं देने आया यहाँ पर। दुनियावी खुराक खुदा ने बड़ी दी है, 3-3 4-4 रुपया खा सकते असी मेमोरियल सर्विस तमाम चीज़ों पे ओदा भी नहीं बनता, जिन्हों का बनता नहीं वो पहुँचे होंगे तो रोटी खानी, ठीक है, वो मिल जाता है, खुदा देने में कादिर है। लेकिन ये कोई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आखिरी वक्त में खाने का कहत नहीं पड़ेगा, पानी का कहत नहीं पड़ेगा, खुदा का और खुदा के कलाम सुनने का कहत पड़ेगा। इसको लें, पहले मेरी बादशाही को तलाश करें तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें इनाम में दे दी जाएगी। तो घने दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ ना जाएं। फिर आखिरी बात करेंगे, अभी मैं सीधा जो है वो आने लगा हूँ जी 31वीं आयत। यहाँ पर लिखा है हम क्या करते हैं, हदिये ज़बीहे सब कुछ उधर ही, लेकिन नीचे एक बात लिखी है, खुदावंद कहता है मुझे मेरी हयात की कसम तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त ना करने पाओगे, तुम मुझसे फिर खुदा को कुछ नहीं दे लपना है, याद रखें, लख पावे अड्डियां रगड़ लिए, खुदा को कुछ नहीं दे लपना। खुदा से हम चाहे भी वेद मानने के लिए, उसके मांगने और उससे खुदा उसकी मर्जी को मांगने के लिए भी हम खुदा के हजूर आएंगे तो खुदा हमें छिड़क कर रखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमने तमाम गैर अक़वाम से वो रवशें ले ली हैं। आगे जब इसके नीचे जाए ना, ऊपर जो हमने आयत शुरू की पढ़ी 28-29 आयत में, तो वहाँ पर लिखा है हमने गैर कौम की रवशें ली हुई थी। मेरे चीज़ों कभी ऐसा ना करें। अगर आज हमारे अंदर ये बातें हैं, हमारे बेटों में, बेटियों में, हमारे अंदर, हमारे घरों में, मेरे अजीज़ों ये मसीही घराने और मसीही ज़िंदगी और एक मसीही शागिर्द की ज़िंदगी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमें मसीही कहा जाए और मसीह के पैरोकार कहा जाए तो शागिर्दों की ज़िंदगियों पर और मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें। छोड़ दें गैर कौमों की रवशों को, छोड़ दें अडॉप्शन को, छोड़ दें उनकी बातों को अपनाने के लिए अपने अंदर से तमाम उन चीज़ों को निकालें, घरों से निकालें, क्योंकि ये बदकारी है, खताकारी है। अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं तो खुदा कहता है, खुदावन कहता है मुझे मेरी हयात की कसम तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त न करने पाओ। आप हम कुछ ना उससे ले पाएंगे, हम तंगी में हो जाएंगे, परेशानी में हो जाएंगे। और जो कोई, आखिरी बात कहने लगा, जो कोई खुदा के बाड़ में से बाहर निकल जाएगा, भेड़िए, रीछ, शेर बब्बर जो अबलीस है वो हमें फाड़ खाएगा। अगर हमारी सेफ्टी है तो मसीह के कैटेगरी में है, मसीह की बाड़ में है।
چھوڑ دیں غیر قوموں کی باتوں کو, اپنے آپ کو شاگردوں کی طرز زندگی پر لے کر آئیں, مسیح کے مزاج پر لے کر آئیں, پھر ہم سب کو خدا کی ذات ایسا مرتبہ بخشے گا کہ لوگ جانیں گے. کیا لکھا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی نہ ٹک پائے گا, ایک راستے سے ضرور آئیں گے لیکن سات راہوں سے تمہارے سامنے سے کیا ہوگا, بھاگیں گے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہم مکمل طور پر مسیح کے پیروکار ہوں. خدا اس مقدس کلام کے سے سب کو